آج ہم گفتگو کر رہے ہیں قرآن حکیم کو حفظ کرنا، اس کو پختہ کرنا۔ اس اعتبار سے رمضان المبارک میں حفاظ کرام کے ساتھ رابطہ رہا، تجربہ ہوا، ان کی جو پریشانیاں تھیں وہ سامنے آئیں۔ ہمیں اچھے طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ حفاظ کو میں نے کہا کہ ابھی آپ چونکہ شوال ہے تو شوال سے ہی آپ نفلوں میں قرآن حکیم کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھنا شروع کر دیں ترتیب کے ساتھ۔ تو ان میں سے بہت سارے طلباء کی جو ہمیں فیڈ بیک ملا وہ یہ تھا کہ مفتی صاحب ہم شروع کرتے ہیں پھر ہمیں بھول جاتا ہے، ہم دوبارہ نہیں پڑھ سکتے، شروع کرتے ہیں کچھ تھوڑا سا پڑھتے ہیں پھر بھول جاتا ہے، پھر آگے نہیں چلتا۔ تو یہ ایک پرابلم جو ہے وہ پیش آ رہی ہے۔ تو اس کو پختہ کرنے کے لیے پھر میں نے جو سجیشن دی اپنے دوستوں کو، طلباء کرام کو، شاگردوں کو، تو میں نے کہا وہ باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ہو جائیں تاکہ وہ بھی قرآن حکیم اچھا پڑھ سکیں، اس کو یاد کر سکیں۔ آپ جو ہمارے طلباء ہیں آپ بھی اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو قرآن حکیم کو یاد کرنے کا، حفظ کرنے کا، پختہ کرنے کا جو طریقہ ہے، سب سے پہلے تو جو حفاظ کرام ہیں وہ ایک پاؤ سپارہ روزانہ یاد کریں، اور یاد کر کے اس کو ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں کو بار بار اس پاؤ کو رپیٹ کرتے رہیں۔ یہ ظہر کی سنتوں میں پڑھیں، عصر میں بھی کوشش کریں پہلے 4 سنتیں پڑھ لیں، نفل پڑھ لیں 2، تحیۃ المسجد پڑھ لیں اس میں پڑھ لیں، مغرب کی 2 سنتوں نفلوں میں پڑھ لیں، عشاء میں 2 سنتیں 3 وتر ہیں اس میں پڑھ لیں، سنتوں میں پڑھ لیں، وتر میں پھر بندے کو بھول جاتا ہے، وتروں میں وہی ترتیب پڑھنی چاہیے یعنی جو ہم کرتے ہیں تاکہ وہ ذہن نشین رہے۔ اب اس طرح سے ہمارا ایک پاؤ جو ہے یہ مکمل ہو جائے۔ جب آپ نے صبح اس کو یاد کر لیا اور پھر سارا دن آپ نے اسی ایک ہی پاؤ کو رپیٹ کرتے رہے، بار بار اس کو پڑھتے رہے نماز کے اندر، 4 رکوع ہوں گے یا 5 رکوع ہوں گے، ٹائم بھی خرچ نہیں ہوگا۔ اب دوسرے دن جب آپ صبح اٹھیں، اٹھ کر وضو کرنے سے پہلے اپنے بستر پر بیٹھ کر دعا پڑھیں۔ صبح بندہ جب سو کر اٹھتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندگی دی کہ ہم مر چکے تھے اور ہم سب نے اسی کی طرف واپس جانا ہے، وہاں حشر میں پہنچنا ہے، نشور وہاں ہوگا، حساب کتاب کا دن ہے۔ اب اس کے بعد آپ اس پاؤ کو وہاں بیٹھے بیٹھے اپنے بستر پر سوچیں اور پڑھنا شروع کر دیں۔ جب آپ نے اس کو سوچ کر پڑھنا شروع کیا اور آپ نے اس کو مکمل کر لیا، اگر کوئی غلطی آ گئی ہے تو بعد میں جب آپ وضو کر لیں گے اس غلطی کو دیکھ لیں اور اس کو 10 دفعہ 15 دفعہ بار بار پڑھیں، اس کو رپیٹ کریں، ذہن نشین ہو جائے گی۔ اس طرح سے اگلے دن آپ نے اگلا پاؤ دیکھنا ہے، صبح نماز پڑھیں اور 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ ایک پاؤ دیکھیں۔ پھر اسی پاؤ کو آپ جو ہے اس دن کی ساری نمازوں میں عشاء تک پڑھتے رہیں۔ رات کو آپ سو گئے، صبح اٹھ کر آپ نے پھر وہی کام کرنا ہے، یعنی بغیر وضو کیے بستر پر بیٹھے بیٹھے اس پاؤ کو آپ پڑھ دیں۔ جب آپ کا ایک پارہ 4 دنوں میں مکمل ہو جائے، اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس ایک پارے کو اپنے کسی دوست کے ساتھ دور کر دیں جو آپ کے قریب ترین ہے۔ گھر میں کوئی آپ کے ایسا حافظ موجود ہے، دور والا نہیں ملتا ہے تو سنا دیں کسی کو، لیکن دور کرنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، دور کریں۔ اور کوشش کریں کہ آپ کو کوئی ایسا دوست مل جائے، رفیق مل جائے، ساتھی مل جائے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ کے پاس اگر ٹائم زیادہ ہے تو ایک پارہ آپ سنا دیں اس کو، ایک پارہ وہ آپ کو نفلوں میں، 2 نفلوں میں آدھا 10 پارہ یا پاؤ پاؤ پڑھ سکتے ہیں، 4 نفل پڑھ لیں، 8 نفل ہو جائیں گے 2 بندوں کے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو اب آپ اس کو آدھا پارہ کر لیں، یعنی ایک دن میں ایک پارہ ہو جائے گا، ایک ہے آدھا پارہ، دوسرے کا بھی وہی آدھا پارہ نفلوں میں سنا دیں۔ 1 سال تک آپ یہ عمل دہراتے رہیں۔ جب رمضان شریف آئے گا آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو ایک دفعہ بھی آپ نے سپارہ نہیں پڑھا ہوگا اور آپ رات کو بہترین سپارہ، 1 سپارہ کیا 10 پارے بھی سنا سکیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ شوال شروع ہوا ہے اور رمضان المبارک تک آپ نے اس عمل کو دہرانا ہے۔ اگلے جب آپ ایک پاؤ پاؤ کا دور یہ کر لیں تو پھر اگلا آپ نے ترتیب اس کی چینج کرنی پڑے گی، اس پر آپ کو پھر گفتگو کریں گے کہ جس دوست کا پاؤ پاؤ دور ہو گیا ہے اب وہ آگے کیا کریں۔ تو اس طرح سے ہم انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے، ہمارے طلباء کرام بھی اس کی کوشش کریں گے، جو منزل ان کی پیچھے
رہی ہے، یعنی ہمارے ہاں چونکہ حفظ والناس سے شروع ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے ترتیب بنا کر ایک پارہ آخری پارہ پہلے یاد کر لیں، پھر اس کو اس طرح سے دور کریں، پھر اس کے بعد 29ویں پارہ آئیں، 28ویں پارہ آئیں، 27ویں پارہ آئیں، 26ویں پارہ آئیں، پختہ کرتے جائیں۔ یعنی یہ کام آپ کا ہونا چاہیے، جو آپ نے سبق سنانا ہے، منزل سنانی ہے، اس کے علاوہ ایک پاؤ یاد کرنے کی آپ حکمت عملی بنا لیں۔ انشاءاللہ 1 سال تک جس بچے نے، جس حافظہ نے یہ عمل کر لیا، بچی نے، وہ امید ہے کہ مجھے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ ہمارا قرآن بڑا بہترین ہو گیا۔ آج ہمیں اس کی بڑی ضرورت ہے کہ حفاظ بہت ہیں لیکن قرآن جن کو یاد ہو، حفظ ہو، پختہ ہو، ایسے حافظ بہت کم ہیں۔ پتھر اٹھاؤ تو نیچے سے ایک حافظ نکل آتا ہے، لیکن اس کو پوچھو کہ کوئی سپارے 2-4 سنا سکتا ہے تو وہ نہیں سنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے، تاکہ ہمارے جو طلباء ہیں وہ بھی محنت کریں، جو سامعین سامعات ہیں، جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچے وہ سارے لوگ اس پر محنت کریں، تو انشاءاللہ ہمیں ایسے حافظ مل جائیں گے جن کا پختہ قرآن ہوگا۔ تو یہ پاؤ کی ترتیب آپ غلط بنا لیں کہ ایک پاؤ سارا دن یاد اور صبح کرنے سے پہلے اسی پاؤ کو پڑھ لینا ہے۔ 1 سال جس بچے نے یہ کام کر لیا یا جس بچی نے، انشاءاللہ اسے قرآن ایسا پختہ ہوگا وہ خود حیران ہوگے کہ یہ کیسے ہو گیا یہ کام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ مسلسل کام کرنا مشکل ہوتا ہے، جبر کرنا پڑے گا، اور اس جبر کا نتیجہ نکلے گا اپنے اوپر جبر کریں کہ نہیں میں نے کرنا ہے، شیطان نہیں کرنے دے گا، نہیں کرنے دیں گے، لیکن آپ ایک عادت بنائیں کہ میں نے اس وقت میں یہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ شکریہ۔